صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے ولایت کا انتخاب کیا گیا۔ موضوع کے انتخاب کے بارے میں یہ ہماری گفتگو ہے، تو جو فرمائیے گا تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ ولایت کا انتخاب کیوں کیا گیا، اسلام میں ولایت کی کیا حیثیت ہے، یہ ہے ہمارا موضوع۔ اور اس لیے کہ دین کی تکمیل بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اگر ابتدا میں آپ دیکھیے تو ولایت کے بغیر اسلام شروع نہیں ہو رہا ہے، اور اگر انتہا میں دیکھیے تو ولایت کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ جب ولایت کا اعلان ہو جاتا ہے تو اکمال دین کی سند آتی ہے۔ تو ابتدا بھی آپ دیکھیے ولایت کے بغیر کامل نہیں ہے، انتہا بھی دیکھیے تو ولایت کے بغیر کامل نہیں ہے، اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ اور پھر اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ اس ولایت کے کیا معنی ہیں، کیا مفہوم ہے، الگ الگ معنی لیے گئے اور الگ الگ مفہوم لیے گئے۔ انشاءاللہ 9-10 دن کی مجلسوں میں تفصیل کے ساتھ فضائل مولا علی بیان کیے جائیں گے، اور آپ توجہ رکھیے گا کہ موضوع پہ رہتے ہوئے ان احادیث سے استفادہ کیا جائے گا جو مشترک دونوں فرقوں میں موجود ہے۔ آئیے پہلے صرف مولا علی کی اس فضیلت کو کتاب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں، اور اسی لیے پہلے میں نے بانی مجلس سے اس بات کو پوچھ لیا کہ یہاں کا ماحول کیا ہے، تاکہ کتاب کے حوالے کو کتاب کے سامنے رکھ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ اگر کسی کو شک و شبہ بھی ہو تو آ کے وہ کتاب کو دیکھ بھی سکے۔ اس لیے میں نے کتاب سے صرف عبارت کو نقل کرنے کے لیے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور ماحول کو پہلے سے پوچھا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے کہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے بارے میں جو مشہور حدیث فرمائی ہے اس کو توجہ فرمائیے گا۔ یہ روایت جناب ابن عباس سے ہے۔ روایت کس سے ہے؟ ابن عباس سے۔ کون ہے؟ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی۔ ایک بات جناب ابن عباس کے بارے میں سن لیجئے۔ جناب ابن عباس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کی کیا فضیلت ہے، درمیان میں آپ کے اور مولائے کائنات کے درمیان میں نسبت کیا ہے؟ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ میں اور مولائے کائنات میں نسبت کیا ہے؟ تو جناب ابن عباس کہتے ہیں کبھی سمندر کے کنارے گئے ہو، کبھی دریا کے کنارے گئے ہو؟ کہاں گئے ہیں؟ کہا کبھی دریا میں سے ایک چلو پانی یا ایک گلاس پانی یا ایک گھونٹ پانی تم نے لیا ہے؟ کہا ہاں۔ تو دیکھو اس ایک گھونٹ پانی کی سمندر کے ساتھ کیا نسبت ہے، وہی ابن عباس کی علی کے ساتھ نسبت ہے۔ ایک قطرے پانی کی ابن عباس مالک سمجھ لیجئے، پورا سمندر علی ابن ابی طالب ہے۔ اب یہ ابن عباس جو روایت کر رہے ہیں، ان دونوں کتابوں کا حوالہ بھی دوں گا، چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو بات پڑھیے گا ہم لکھیں گے بھی، تو اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ دو روایتیں جو میں پڑھوں گا اس کے 4 لکھنے والے ہیں، جن میں سے ایک حافظ محمد بکری مکی حنفی جو مذہب ان کا ہے، جن کو خوارزمی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب مناقب خوارزمی میں لکھا ہے۔ لکھنا چاہے تو لکھ لیں، کتاب کا نام ہے مناقب خوارزمی۔ دوسری کتاب اس سلسلے میں جو ہے فرائد السمتین ہے، فرائد السمتین ہے، جن کے لکھنے والے حموی جوینی خراسانی ہیں۔ تیسرے ابن جوزی، سبت ابن جوزی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے۔ اور چوتھے اس کے لکھنے والے جو ہے کفایت الطالب میں ہیں، جو محمد نوفلی گنجی شافعی ہیں۔ یہ نام اس لیے بتا رہے ہیں، آپ حضرات ناموں کو سن کر گھبرائے نہیں کہ بھئی کتاب لے کر گئے، کتاب پڑھ رہے ہیں، مجلس کتاب سے پڑھنی، صرف حوالے کے طور سے تاکہ ریفرنس آپ کے ذہن میں آئے۔ اب 2 حدیث جو میں پڑھوں گا وہ مشترکہ شیعہ اور سنی میں دونوں ہوگی، لیکن یہ کتاب وہ ہے جو برادران اہل سنت کی ہے۔ توجہ فرمائیے، کس سے یہ حدیث ہے؟ ابن عباس سے ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے، لو ان الغیاظ اقلام والبحر مراد والجن حساد والانس قتاد
ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب. آپ متوجہ ہو گئے ماشاءاللہ, بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں. اب میں نے جو کہا ہے آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے. جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر پورا سمندر روشنی ہو جائے, تمام جنگل قلم بن جائیں, اور جن حساب کرنے والے ہوں, انسان لکھنے والے ہوں, تو فضائل علی ابن ابی طالب لکھا نہیں جا سکتا. یہ پہلی حدیث تھی جو مشترک ہے, بچپن سے آپ سنتے چلے آئے, لیکن میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ پورے عشرے میں صرف 149 مؤلفین کی 109 کتابوں سے یہ احادیث میں آپ کی خدمت پڑھوں گا, اور قرآنی آیت جہاں پہ ضرورت پڑے گی. اب اس کے بعد سنیے مولا کائنات کی دوسری حدیث جو ان 4 کتابوں کا میں نے آپ کو حوالہ دیا. پہلی حدیث آپ نے سن لیا کہ اگر تمام جنگل قلم بن جائے, تمام سمندر روشنائی بن جائے, جن لکھنے والے ہوں, جن حساب کرنے والے ہوں, انسان لکھنے والے ہو جائیں, تو علی کے فضائل کو لکھا نہیں جا سکتا. اب توجہ فرمائیے, خود امیر المومنین سے روایت ہے. اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ جعل لاخی علی فضائل لا تحصى کثرۃ. کہتے ہیں کہ بتحقیق اللہ تبارک و تعالی نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے اتنے فضائل کہے ہیں, بیان کیے ہیں, جس کا احصاء نہیں ہو سکتا, جس کا شمار نہیں ہو سکتا, جس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. کہتے کس طرح, فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ مقرا بما, اگر کسی بھی انسان نے علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو بیان کیا, غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر, تو اللہ اس کے ان گناہوں کو بخش دے گا جو گناہ اس سے پہلے ہوئے ہیں اور جو بعد میں ہوں گے. علی کے فضائل کو جو بیان کرے گا, جو یاد کرے گا, جو ذکر کرے گا, اس کے وہ گناہ بھی بخشے جائیں گے جو پچھلے گناہ ہیں اور جو آئندے آنے والے گناہ ہیں. اب صرف اتنی سی بات نہیں ہے, اتنی ہی نہیں ہے کہ جس نے جو ہے ذکر کیا, نہیں, اب کہتے ہیں من کتبا. اب کوئی اگر قلم سے لکھے, بات تو تھی پہلے زبان سے اس نے بیان کیا, لوگوں سے کہا یا یاد کیا, تو اللہ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا. اب دوسری طرف فرماتے ہیں مولا, کہتے ہیں کہ اگر کسی نے فضیلت علی کو لکھا ہے, چاہے کتاب کے لحاظ سے, چاہے ورقے پر لکھا ہے, چاہے کاغذ پر لکھا ہے, خط میں ایک حدیث لکھ دی. آپ ایک خط اپنے دوست کو لکھ رہے ہیں, اس میں آپ نے ایک حدیث لکھ دیا مولا کائنات کے بارے میں, اور آج کل تو SMS چل گیا ہے موبائل میں, آپ موبائل میں اپنے کسی دوست کو ایک حدیث فضیلت علی کے لیے لکھ دیجئے. تو جو آپ کے میرے جوان متوجہ نہیں ہے کہ آپ SMS کر کے ایک فضیلت علی کو اپنے دوست کو بھیج دیے, تو مولا کائنات کہتے ہیں, تو کہتے لم تزل الملائکہ تستغفر له ما بقي لذلك الكتاب رسم, جب تک اس لکھنے کی تحریر باقی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. اللہ جب تک کہ وہ تحریر موجود رہے گی اس وقت تک کہ اللہ کے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. اب آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ بھائی لکھنے والے کے لیے تو رسول اللہ نے کہہ دیا حضرت علی سے, بولنے والے اور کہنے والے کے لیے کہہ دیا, ہم بیٹھے جو اتنی دیر سے سن رہے ہیں ہمارے بارے میں کچھ نہیں ہے, ہمارے بارے میں کچھ نہیں جو سن رہا ہے. نہیں, آپ گھبرائیں نہیں, پریشان نہ ہو, سننے والے کے لیے بھی ہے. سننے والے کے لیے کیا کہا ہے کہ جو فضیلت علی کا ذکر کرے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے, جو فضیلت علی کو لکھے ملائکہ اس کے لیے استغفار کریں گے. اب آپ اپنے بارے میں سنیے, سننے کے لیے تیار ہیں, سنیے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مولا کائنات نے کہا کہ جس نے فضیلت علی کو سنا ہے غفر اللہ الذنوب الذی اکتسبها بالاستماع, اگر اس نے سن کر کے بھی کوئی گناہ کیا ہے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اب یہ سن کر کے تو آپ صلوات پڑھ دیجئے نا محمد و آل محمد پر. تو بات آ گئی فضیلت علی ابن ابی طالب کا کہ کوئی ذکر کرے, کوئی بیان کرے زبان سے تو اس کا یہ ثواب ہے, جو لکھ دے اس کا یہ ثواب ہے, اور جو سن لے اس کا ثواب ہے. ابھی اسی پہ بات ختم نہیں ہو رہی ہے,
بات اس میں ختم نہیں ہو رہی، کہہ رہے جس نے اس فضیلت کو لکھا ہوا اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا کریم رسول اللہ ہے، کتنا کریم ہے۔ فضائل علی کے بارے میں فرما رہے جس نے ذکر کیا اس کے گناہ بخش دیے گئے، جس نے لکھ دیا ملائکہ اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں، آپ نے سن لیا آپ کے سارے گناہ بخشے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے جو اپنی آنکھوں سے علی ابن ابی طالب کے فضائل کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد فرماتے ہیں وہ نظر کرنا، وہ دیکھنا، النظر الی اخی علی ابن ابی طالب عبادہ، تو علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ غور کیا آپ نے، النظر الی علی ابن ابی طالب عبادہ، علی ابن ابی طالب کی طرف نظر کرنا عبادت، وذکرہ عبادہ، اور ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اب سنیے جو میں نے موضوع اختیار کیا ہے وہ اس حدیث میں آ رہا ہے۔ موضوع ہم نے اختیار کیا ہے، یاد ہے آپ کو، اسلام میں ولایت کی حیثیت، ٹھیک ہے، اور اسی لیے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہمارے موضوع سے مطابقت ہو جائے اور رسول اللہ نے جو فرمایا ہے وہ بات اس میں آ جائے کہ جو میں نے اپنے موضوع بنایا ہے وہ صحیح ہے یا کہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِيمَانَ عَبْدٍ إِلَّا بِوِلَایَتِ وَالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِهِ، کسی بھی انسان کا، مومن کا ایمان قبول نہیں ہوگا مگر ولایت علی ابن ابی طالب کے اور ان کے دشمنوں پر براءت کر کے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب آپ نے توجہ فرمائی کہ جو میرا موضوع ہے اسلام میں ولایت کی حیثیت، وہ حدیث رسول کی روشنی میں ہے اور فرمانے پیغمبر اسلام کی روشنی میں ہے۔ بات یہ ہے کہ ولایت ہے کیا؟ ولایت ہے کیا؟ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا اور ابتدائی اور تمہیدی گفتگو میں بات یہاں تک آ گئی۔ واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے۔ اور کون ہے؟ وہ مومن، وہ مومن، متوجہ ہو گئے آپ لوگ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ مومن جو پابند نماز ہیں، وہ مومن جو زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ایسے ہی نہیں زکوٰۃ دیتے، وہ ہم راکعون، جو رکوع کے عالم میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، وہ کون سا واقعہ ہے کہ مولا کائنات مسجد نبوی میں مشغول نماز تھے۔ توجہ ہے، صرف دہرا رہا ہوں، اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ بات مکمل ہو، اور ہر روز دہراتا رہوں گا واقعے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی بات میں بات ہے، کچھ اعتراضات ہیں، اس کے جواب بھی دینے ہیں، اور بچوں اور جوانوں کے لیے جو سنا ہوگا بھول گئے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد دلانے کے لیے قرآن میں کہا گیا فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، تم انہیں یاد دلاتے رہو، اس لیے کہ یاد دلانا مومنین کو نفع بخش ہے۔ تو یہ صرف واقعے کو اس لیے یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ آپ یاد رکھیں۔ پیغمبر اسلام ان کی مسجد مولا علی مسجد نبوی میں مشغول عبادت پروردگار میں ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سائل آیا، اللہ کی راہ سے کچھ دے دو، کچھ مانگا اس نے، کوئی جواب نہیں ملا۔ مسجد نبوی میں اور لوگ تھے، مولا علی مشغول تھے، ایسے ہی نہیں زکوٰۃ دے دی۔ توجہ رکھیے گا آپ لوگ، ذہن تو نہیں بٹے ہوئے ہیں آپ کے، ایسے ہی نہیں دے دی زکوٰۃ۔ جب اس نے ایک ایسا جملہ کہا، اللہم اشہد، اے میرے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں تیرے رسول کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اللہم اشہد، اے میرے اللہ تو گواہ رہنا کہ تیرے رسول کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ مسلمانوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا، بس یہ چیلنج ہوا مسجد نبوی کو، اور یہ چیلنج مولا کائنات کو پسند نہیں آیا کہ ایک مرتبہ اشارہ انگلی سے کیا، آؤ اب میں مسجد رسول کی عظمت کا خیال کر رہا ہوں، مسجد رسول کے بھرم کی بات کر رہا ہوں۔ اشارہ کیا، لے جاؤ انگوٹھی۔ اب جو انگوٹھی لے کے وہ چلا اور ادھر سے فرشتہ چلا۔ کیا تطابق ہے عمل علی ابن ابی طالب اور عمل اہل بیت کا۔ ادھر سے زکوٰۃ راہ خدا میں رکوع کے عالم میں سائل لے کے چلا،
صدقہ لے کے چلا، زکات لے کے چلا، اور ادھر سے فرشتہ چلا، اور فرشتے نے آ کر کے پیغمبر اسلام سے بتایا کہ مسجد نبوی میں ایک آدمی ایسا ہے جو نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں رکوع کے عالم میں اس نے انگوٹھی دے دی ہے۔ تو یہ آج ولایت کا تاج اس کے سر پہ پہنا دو پیغمبر، انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ تاج ولایت اس کی شان ہے۔